جان عالم خاکی ٹی وی یوٹیوب پر دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم نے پچھلے ایک دو ویڈیوز میں محبت کے موضوع کو چھیڑا تھا، گو کہ اسپیسیفکلی ویلنٹائن کے حوالے سے۔ آج ہم محبت کے موضوع کو ہم زیر بحث لاتے ہیں اور اس پر کچھ دلچسپ باتیں شیئر کرتے ہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی لحاظ سے، کسی نہ کسی حوالے سے ہوتی ہی ہے۔ یہ الگ ہی بات ہے کہ کچھ کی محبت کا مکمل اظہار ہوتا ہے اور کچھ لوگ محبت کے نچلے درجوں میں رہتے ہیں اور انہی میں خوش رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے محبت ایک انتہائی گہرے جذبات، احساسات، کیفیات اور سب سے بڑھ کر ایک عجیب سرور کا نام ہے۔ ایک اندرونی کیفیت ہے جو انسان کو جدائی کے تلخ تجربات کے باوجود بھی محبت اچھی لگتی ہے۔ دراصل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو انسان کے جو خمیر ہے، انسان جس چیز سے بنا ہے، وہ بھی یہ محبت کہا جاتا ہے۔ محبت ہی سے بنایا گیا ہے، محبت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب یہ مختلف قسم کی محبتیں ہوں گی، مختلف طرح کی محبتیں ہوں گی، لیکن محبت ہوگی۔ آج ہم اس حوالے سے محبت جن منزلوں سے گزرتی ہے، جو منزلیں طے کرتی ہے، سفر کرتی ہے، محبت کے جو سٹیجز ہیں، وہ ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں، اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ گفتگو شاعرانہ ہی لحاظ سے ہوگی، اس کے پیچھے فلسفہ ہوگا، فلسفی ہوگی، لیکن ایکسپریشن جو ہوگا وہ پوئٹک ہوگا۔ شاعروں نے سانگز میں، نغمات میں، پوئٹری میں ان چاروں درجوں کو کیسے ڈفرینٹ طریقوں سے اس کا اظہار کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس میٹھی گفتگو کے لیے تیار ہو جائیے گا۔ تو پہلی چیز، انسان کو جب محبت کا آغاز ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ یہ پہلا درجہ ہے جس کو میں دل لگی کہتا ہوں۔ جب کوئی انسان کسی بھی جگہ انسانوں کی محبت کے حوالے سے کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کا جو اورا ہے، انسان کی جو شخصیت ہے، اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے، اور یہ ڈفرینٹ لوگوں پر ڈفرینٹ طریقوں سے پڑتا ہے۔ یعنی اگر 5 لوگوں کے درمیان ہم شامل ہو جاتے ہیں تو 5 پر ڈفرینٹ طرح کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس میں سے کچھ پسند کرنے لگتے ہیں، کچھ کو اچھے لگتے ہیں، کچھ کو نہیں اچھے لگتے ہیں، کچھ کو تو بالکل نہیں اچھا لگتا، وہاں سے بھاگنے کو جی چاہتا ہے، ریپلشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلچسپ پہلو ہے انسانوں کے بارے میں کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ محفل میں جائیں گے تو آپ ان سے اور وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ تو جب ملاقات ہو جاتی ہے، ملتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آنکھوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ آنکھ ملنے سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، انسانی آنکھیں دکھنے میں چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن دنیا کے اندر یہ جو کام کرتے ہیں وہ بہت کم لوگ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ بہت ساری محبت بکھیر سکتے ہیں انہی آنکھوں سے، اور بہت ساری نفرت بھی آپ انہی آنکھوں سے پھیلا سکتے ہیں۔ کسی کو ایک میٹھی نظر کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں، یا ایک تلخ نگاہ سے، ترچھی نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو اس کو ہمیشہ کے لیے دور بھی کر سکتے ہیں۔
تو اس لحاظ سے دل لگی پھر جب آنکھیں ملتی ہیں، کچھ پسندگی ہو جاتی ہے، تو پھر نظریں ہٹنے کا نام نہیں لیتی، یہ ایک دل لگی کا مقام ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ خیلوی نے ایک مزیدار شعر کہا ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، وہ بہت اچھا گاتے ہیں، سن لیجیے گا ان کو اس سانگ میں۔ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ شروع میں کوئی نہیں سوچ سکتا ہے آگے کیا ہوگا، تو جب ایک میٹھی نظر ملتی ہے، ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں، تو ہم چھیڑنے لگتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں مسکراہٹ کے ذریعے۔ تو پہلے ایک پسندیدگی کی یہ پہلی منزل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہوتی ہے جو کوئی نہیں سوچتا ہے کہ یہ کہاں جائے گی، لیکن بس یہ کھیل ہے، محبت کا ایک آغاز ہے جس کو ہم دل لگی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک سینس آف ہیومر، کچھ مذاق، کچھ چھیڑ چھاڑ کے ذریعے اس بات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑے عرصہ یہ چلتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے جس کو میں پسندیدگی کہتا ہوں، لائکنگ۔ یہ دل لگی جب کچھ مدت تک چلتی ہے تو دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ اور چیزوں کے بارے میں بھی درست ہے، میں صرف ابھی انسانوں کے حوالے سے کر رہا ہوں، یہ کسی فن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، موسیقی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آرٹ کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور دنیا کے اور بہت ساری چیزوں میں یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف انسانوں کے حوالے سے یہاں بات کر رہا ہوں۔ تو ہم ایک دوسرے کو اچھے لگنے لگتے ہیں، اور پھر یہاں جو ہے وہ دل گدگدانے لگتا ہے، اور پھر ہم جو ہے شاعری کو یاد کرتے ہیں، سانگز کو یاد کرتے ہیں، اپروپریٹ سانگز کو یاد کرتے ہیں، اور اس سنگنگ اور موسیقی کے ایک موڈ میں آ جاتے ہیں، ایک وجد میں آ جاتے ہیں پسندگی کا۔ تو اسی لحاظ سے کسی شاعر نے اس موڈ کو کیسے اظہار کیا، آپ سن لیں۔ آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے، دل کی دھڑکن ٹھہر جا، مل گئی منزل مجھے۔ یعنی اب پسندیدگی کسی حد تک ایک مقام تک پہنچ جاتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی نظروں میں اچھے لگنے لگتے ہیں، ایکسپٹنس ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اور دنیا میں کیا چاہیے۔ بھائی تو یہ چرند و پرند میں بھی یہ ہوتا ہے، برڈز کے اندر بھی برڈز سنگ کرتے ہیں اپنے میٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو یہ سنگنگ کا مقام اپنے لیے اپنے اداؤں کے ذریعے، حرکتوں کے ذریعے انسان کے اور قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی منزل کے سوچ نہیں ہے، آگے کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن پسندیدگی جو ہے ابھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہوتے ہوتے یہ پسندیدگی پھر ایک وقت آتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا ایگزیکٹلی کس شام، کس صبح، کس دوپہر، لیکن یہ آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ یہ پسندیدگی پھر محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیسے ایک منزل سے دوسرے منزل میں جاتے ہیں، لیکن جب ہم محبت کرنے لگتے ہیں تو اس میں دو جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ پہلا جذبہ میں نے عرض کیا خوشی کا احساس ہے، ایک شخص کے کسی دوسرے شخص کو پسند کرنے کا احساس ایک پاورفل احساس ہے، ایکسٹریملی پاورفل۔ ایک شخص آپ کو پسند کرے، کیا چاہیے؟ ایک شخص دنیا میں جس کو آپ بھی پسند کرتے ہیں، وہ شخص آپ کو پسند کرے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو ایک زبردست خوشی کا احساس جنم دیتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پھر جدائی تو آٹومیٹک ہے، جدائی ہوتی ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ چھوٹی موٹی ناراضگی ہوتی ہے، کچھ بات ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ رونا بھی ہے۔
غمگین ہونا بھی ہے، ترسنا اور تڑپنا اس منزل کے اہم باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ایک مزیدار سانگ کے اندر اس کا اظہار کچھ یوں ہوتا ہے: ہم تجھ سے محبت کر کے صنم، روتے بھی رہے ہنستے بھی رہے، خوش ہو کے سہے الفت کے ستم، ہنستے بھی رہے روتے بھی رہے۔ محبت کی ایک بڑی دلچسپ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں مسکراتے بھی ہیں، قہے بھی لگاتے ہیں، ناچنے بھی لگتے ہیں، گانے بھی لگتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت مرتبہ نیند نہیں آنے لگتی ہے۔ یہ بھی اس کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سونا مشکل ہو جاتا ہے، یادوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اپنا مزہ ہے، تو اس غم میں بھی ایک عجیب قسم کا سرور ہے اور خوشی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی منزل ہے جس کو میں عشق کہتا ہوں، عشق کی منزل ہے، اس کا دوسرا نام جنون کی منزل ہے۔ اس کو جنون بھی کہتے ہیں، اسی سے مجنون بنا ہے۔ تیسرا نام اس کا دیوانگی بھی۔ دیوانگی، دیوانہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر اس کا قابو نہیں رہتا۔ تو جب انسان کی محبت عشق میں پہنچ جاتی ہے، عشق کے منزل پر پہنچ جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی انسان کو اپنے اوپر قابو کم رہتا ہے، نہ رہنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی میں دیتا ہوں، اس کو میں نشہ کہتا ہوں۔ جب انسان کو نشہ ہوتا ہے، انسان نشے میں آ جاتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے، گنگنانے لگتا ہے یا لگتی ہیں، یا گانے لگتے ہیں یا لگتی ہیں، اور انسان اپنے آپ کو بھولنے لگتا ہے۔ دیوانگی کا اثر، یعنی جو نارمل لوگ بیہیو کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے نارمل ہو جاتا ہے، لیکن جو عاشق ہے وہ اپنے اندر نارمل ہے۔ جس چیز کے لیے وہ یہ حرکتیں اس سے ہو رہی ہیں، اس کے لیے وہ چیز نارمل ہے۔ تو اس لحاظ سے کسی شاعر نے اس کو مزیدار شعر میں اس کو کنوے کیا: تو پیار کرے یا ٹھکرا دے، ہم تو ہیں تیرے دیوانوں میں۔ تو اب میں نے دیوانگی جو کا لفظ استعمال کیا وہ اس لیے کیا کہ اس کے بعد پھر ہم کو ایکسپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، کچھ بھی ہو، ہم انہی کے ہو کے ہی رہے۔ مٹتے ہیں مگر ہولے ہولے، جلتے ہیں مگر ایک بار نہیں، ہم شمع کا سینہ رکھتے ہیں، رہتے ہیں مگر پروانوں میں۔ یاد میں تیری جاگ جاگ کے ہم رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں، جس گھڑی دل میں تیری الفت کے دھیمے دھیمے چراغ جلتے ہیں۔ یہ جلنا جو ہے اس سٹیج کی ایک اہم کریکٹرسٹک ہے۔ اور جب انسان جل جاتا ہے، انسان کو آگ لگ جاتی ہے، تو اس سے کیا معقول حرکتیں ہو سکتی ہیں؟ جی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جل رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، تو ہر طرف بھاگ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ بائی دا وے، یہ میں بولا نہیں ہوں کہ یہ جو 4 منزلیں ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ پہلی منزل پر مکمل ہو جاتے ہیں، خلاص ہو جاتے ہیں، دل لگی ہو گئی، پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ دوسرے لوگ پسندیدگی تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان میں سے محبت کی منزل تک، اور بہت ہی کم لوگ، دنیا میں بڑے بڑے نام آپ نے سنا ہے، ہیر رانجھا، سسی پنو وغیرہ، یہ جو ہے اس منزل پر آخری جو عشق کی منزل ہے وہ کوئی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ جس کو عاشق سے ہمدردی ہوتی ہے وہ کہنے لگتے ہیں کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، اور اس وقت ہونٹوں سے آوازیں آتی ہیں، خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے، کسی کا نام لوں
लब पे तुम्हारा नाम आए। मंजिल इश्क में मर मर के जिया जाता है, रक्स पहन कर भी किया जाता है। तो ये वो मंजिल है जो इश्क की आखिरी मंजिल है, और यहाँ पर इंसान खुद को खो बैठता है और किसी और का हो बैठता है। और ये एक ऐसी मंजिल है कि जिसमें वहदत जो है जज्बाती, जहनी और दुनिया के लिहाज से इंसान का जो इखलास है किसी और के लिए, ये मुकम्मल हो जाता है। ये आखिरी मंजिल है। और मोहब्बत की जो बहुत सारे स्टेजेस हैं वो यहाँ आकर इख्तिताम को पहुंच जाती हैं। तो इस लिहाज से जो ये जिंदगी है ये बहुत ही दिलचस्प जिंदगी हो जाती है। इसके लिए मैं ये कहकर कंक्लूड करूंगा कि इश्क जो जुनून जब हद से गुजर जाए, हंसते हंसते आशिक सूली पर चढ़ जाए। उसको कोई परवाह नहीं है सूली पर चढ़ता है या किसी और जगह चढ़ता है, या खुद से बेखुदी का मकाम आ जाता है। तो आप में से वो लोग, इस बात पर कंक्लूड करना चाहता हूँ, जिन्हें इस मोहब्बत ने किसी स्टेज पर भी टच किया है, उन्हें ग्रेटफुली इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर शख्स इन मंजिलों से नहीं गुजरता। मोहब्बत का एहसास कम लोगों को होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में जीते हैं मोहब्बत के बगैर, लेकिन जिसको टच करता है, मोहब्बत टच करती है, उसको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अपने बनाने वाले के लिए, कि जिसने इस दुनिया के अंदर आफाकी जो यूनिवर्सल लव है उसकी शुआओं ने उसको छुआ है, और उसका मजा किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच आप सबका। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन। थैंक यू वेरी मच।